بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2020 اس کی آمد ہے۔ آپ تمام کو بہت بہت مبارکباد۔ رمضان مبارک 2020 کی پلاننگ کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر آپ سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گفتگو ہمارے اور آپ سب کے لیے مفید ہوگی۔ آج آئیے ایک ایسا موضوع جو آج شام نہیں تو کل شام کا ہے، یعنی چاند دیکھنے کا۔ رمضان مبارک کا مہینہ یہ شروع ہوگا چاند دیکھنے سے اور مکمل ہوگا چاند دیکھنے سے۔ یعنی ابھی جو ہم چاند دیکھیں گے رمضان مبارک کا چاند ہوگا، اور جو ہم رمضان کے اختتام میں چاند دیکھیں گے وہ شوال کا چاند ہوگا، جس کو ہم عید کا چاند کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ رمضان کیسے آئے گا، روزے کب سے رکھے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بہت صاف و دو ٹوک جواب، کہ دیکھو تم روزے رکھو چاند دیکھ کر، اور روزے رکھو چاند کو دیکھ کر، اسی طرح روزے مکمل کرو، روزے کا اختتام کرو، رمضان کے مہینے کو مکمل سمجھو چاند دیکھ کر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آگے ایک بات ارشاد فرمائی، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ لِثَلَاثِينَ۔ اگر مشتبہ ہو جائے، بدلی ہو جائے، موسم ایسا کچھ ہو کہ آپ کو یہ لگے کہ شاید چاند نکلا یا نہیں نکلا، آپ فیصلہ نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں تعداد 30 پوری کر لو۔ یعنی 30 کو بھی اگر چاند نہ نکلا تو پھر اب 31 کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو 30 کے بعد پہلی شوال ماننا ہوگا اور عید آ جائے گی۔ وہ عربی کے جو مہینے ہیں 29 اور 30، ان دونوں میں روزے کی مدت ہوگی اور رمضان کا مہینہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتلایا۔ چاند کا دیکھنا ایک عمل ہے، اور وہ بھی آسمان پر دیکھنا ہے، مختلف موسم میں دیکھنا ہے، کیونکہ عربی کے مہینے روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ عربی کے مہینوں سے اسلامی عبادات کی یہیں سے ایک بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے وہ کسی ایک موسم میں ہی آتے رہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے وہ الگ الگ موسم میں روٹیٹ ہوتے رہیں گے، گردش میں رہیں گے۔ یعنی اگر ہم نے آج اس موسم میں روزہ رکھا ہے تو اب 30 سال کے بعد پھر یہی موسم آئے گا، اور اس 30 سال میں دیگر موسم میں روزے کے ایام آتے رہیں گے۔ اس لیے بہت سے ہم میں سے لوگ ہوں گے جنہیں یاد ہوگا کہ کبھی انہوں نے برسات میں روزے رکھے ہیں، اور کبھی جاڑوں میں رکھے ہیں، اور کبھی گرمیوں میں رکھے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا نظام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج اور چاند کی گردش کی بنیاد پر جو عبادات رکھی ہے، اس میں ہمارے لیے ہر موسم میں اللہ کی اس عبادت کو ادا کرنے کا لطف ہوتا ہے۔ چاند کو دیکھنا بنیادی طور پر ایک سادہ سا کام ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیے جہاں سے آسمان سیدھا نظر آتا ہو، مغرب کا رخ جدھر چاند نکلتا ہے، یعنی سورج جدھر ڈوبتا ہے چاند وہیں نکلے گا، شام کا وقت ہوگا غروب کے بعد، اور آپ دیکھیے یہ ایک بہت سادہ سا کام ہے، لیکن
آج کے سائنسی دور میں سائنس کی بہت ساری چیزوں سے اس پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مثلا آپ مائکروسکوپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, دوربین کا بھی سہارا لے سکتے ہیں. جہاں پہ رصدگاہیں بنی ہوئی ہیں, ہمیں اور آپ کو مسلمان سائنسدانوں کی وہ ترقیاتی کارنامے یاد رکھنے چاہیے جو انہوں نے چاند دیکھنے کے لیے اونچی اونچی رصدگاہیں بنائی تھی, عظیم الشان رصدگاہیں تھی. اور پھر وہیں سے ماہرین فلکیات پیدا ہوئے تھے, فضاؤں کے ماہرین پیدا ہوئے تھے, آسمانی سسٹم کو جاننے والے پیدا ہوئے تھے, اور اسی نے پھر سائنس کو وہ رخ دیا اور اس میں وہ ایجادات کی جس کی وجہ سے آج ہم سائنس میں فضا میں تیرنے والے جہاز اور دیگر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں ماہرین فلکیات نے سوچا تھا, پلان پیش کیا تھا, تھیوریز بنائی تھی, اور انہوں نے ان ساری تحقیقات کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. یہ رصدگاہیں بنیادی طور پر چاند دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی اور آج بھی عالم اسلام میں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے اس ملک میں, بھارت میں, ہم رصدگاہوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. البتہ سائنسداں عمومی طور پر, آج دنیا ایک گلوبل دنیا ہے, ایک جڑی ہوئی ایک دوسرے سے, تو اس لیے ہمیں بہت سارے سائنسدانوں کے تجربات, ماہرین فلکیات کی باتیں وہ ہمارے علم میں آ جاتی ہیں. خواہ ہم کہیں بھی, ہمارے پاس رصدگاہیں نہیں ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ ایک اونچی عمارت پر چڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دوربین کا استعمال کر سکتے ہیں, ایک کے بجائے 4 لوگ کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں. یہی ہمارے اور آپ کے پاس آج ہمارے ملک میں ہے اور یہ ہمارے لیے کافی. اب اگر براہ راست چاند نظر آ گیا, عمومی طور پر چاند کا دیکھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے, یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن وہی ذمہ داری ہے جیسے کہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھا تو گنہگار نہیں ہوں گے, اور اگر سب نے کہا کہ ہم نے چاند تو دیکھا ہی نہیں اس لیے روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں تو سب گنہگار ہوں گے. آپ نے چاند دیکھا, آپ کو نہیں نظر آیا, لیکن آپ کے شہر میں کچھ لوگوں نے دیکھا جو معتبر ہیں اور معتبر ذرائع سے اس کی تصدیق ہو گئی, تو آپ کا دیکھنا مانا جائے گا. اسی لیے چاند کمیٹیاں موجودہ دور میں ان کا بڑا اہم رول ہے اور ہمیں ان کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور انہیں بھی اپنی ذمہ داری بھروسہ مند انداز میں نبھانا چاہیے. آج ٹیلی فونک رابطے ہیں, ہمارے پاس ذرائع ہیں, ہم تھوڑی دیر میں ملک کے کونے کونے سے معلومات اکٹھا کر سکتے ہیں. تیزی کے ساتھ مختلف جگہوں پر جو چاند کمیٹیاں ہیں وہ آپس میں رابطہ کر سکتی ہیں, اور اس رابطے کے نتیجے میں ہم ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ کیا کہیں چاند دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا. چاند اگر کہیں بھی نظر آ گیا اور معتبر لوگوں نے اس کی گواہی دے دی تو اس کا مطلب کہ آپ نے بھی چاند دیکھ لیا. آپ یہ مت سمجھیے کہ ہر ایک نے چاند نہیں دیکھا تو پھر اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا. یہ ذہنوں سے اشتباہ مٹا دیجئے. ہر ایک کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے, چاند کا دکھنا ضروری ہے. آپ دیکھیں یا کوئی اور دیکھے, ہاں اس کی تصدیق ہونا ضروری ہے. اس میں ایک مسئلہ آتا ہے جس میں بہت سارے اشتباہ عوامی سطح پر پائے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائے. وہ اشتباہ کیا ہے, وہ غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن رمضان شروع ہونا چاہیے اور ایک ہی دن عید بھی ہونی چاہیے, یعنی گویا دنیا میں چاند نکلنے کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. کیا ایسا ہی ہے؟ بہت سارے لوگ بہت زور و شور سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس دن سعودی میں چاند نکلا ہمارے یہاں چاند ہم دیکھیں نہ دیکھیں, ہندوستان میں بھی, ہمارے ملک بھارت میں بھی ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں, اور جس دن وہاں عید ہوئی ہم بھی عید کر لیں. نہیں, ایسا نہیں. معتبر بات جو ہے اور احادیث کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ نے اختلاف مطالع کا اعتبار کیا. اختلاف مطالع کیا چیز ہے؟ یہ ایک ٹرمولوجی ہے جو استعمال کی گئی ہے فقہاء کے یہاں اور محدثین کے یہاں. اختلاف مطالع کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے, 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 ایک مس
اختلاف مطالع کا مطلب کہ چاند جن جگہوں سے نکلتا ہے وہ مختلف ملکوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اور ایک بڑا علاقہ جس کو خط استوا کہتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ رہنے والے لوگ، خواہ ان کا علاقہ لمبا کیوں نہ ہو، ان کا مطلع جو ہوتا ہے، ان کا چاند نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، اور وہاں چاند نکلا تو اس بیلٹ کے لیے معتبر مانا جائے گا۔ لیکن جو خطہ بدل جاتا ہے، جہاں ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے، جہاں ان کے سورج اور چاند کے دکھنے کی جگہیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں، جہاں کا آب و ہوا اور وہاں کے موسمیات چینج ہو جاتے ہیں، وہاں کا مطلع دوسرا ہوگا اور وہاں چاند دکھنے نہ دکھنے کا الگ اعتبار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روزے کا ڈیوریشن الگ الگ ہے، کہیں روزہ 11 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کہیں 12 گھنٹے کا، کہیں 16 گھنٹے کا، کہیں 18 گھنٹے کا، اور کہیں کہیں تو 19 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ موسم کے لحاظ سے، دن اور رات کی گردش کے لحاظ سے وہاں پر چاند کا بڑا فرق ہوتا ہے اور سورج کے نکلنے کا ڈیوریشن بدل جایا کرتا ہے۔ تو دنیا کے یہ جو اختلافات ہیں، یا دنیا میں جو یہ الگ الگ سچویشن ہے، یہ گرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری دین لے کر آئے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی وہی ان تمام چیزوں کا خالق ہے، پوری دنیا کا بنانے والا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی کو اپنے آخری دین کے لیے وہ احکامات دیے تھے جو ساری دنیا کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہو اور ساری دنیا میں ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر فیصلے لیے جائیں گے۔ تو ہمارے بھارت کا اختلاف مطلع سعودی سے الگ ہے، اس لیے یہاں پہ چاند دیکھنے کا اور چاند کی بنیاد پر روزہ رکھنے اور عید کرنے کا الگ انداز ہوگا۔ البتہ ہندوستان کے کم و بیش زیادہ تر علاقے سوائے ساؤتھ میں بالکل نیچے جا کر کیرل کا علاقہ اس کا مطلع سعودی سے زیادہ ملتا ہے، لیکن بقیہ علاقوں کا، بقیہ تمام بیلٹ، مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، سارے یہ سب کا سب مطلع ایک ہے، ہندوستان کا مطلع ایک ہے۔ اس لیے ہندوستان میں رہنے والے ہم مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوں، ایک دوسری چاند کمیٹیاں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں، تصدیق کریں، محنت کریں، اس کے لیے ایکٹیو ہوں اور اپنا رول ادا کریں اور ملت کو متحدہ پلیٹ فارم پر لائیں۔ اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ملت کی 2 چیزوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 1، ملت کا اتحاد اور ملت کی یگانگت، ان دونوں کا لحاظ کریں، ملت متحد رہے اور ملت کا جو عمل ہو عبادات کا وہ متحدہ ہو، اس کی ہم کوشش کریں۔ یہ عبادات اخلاص چاہتے ہیں، اللہ کی طرف یکسوئی چاہتے ہیں۔ ملت اگر منتشر ہوتی ہے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آج دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے بھارت میں یہاں کے رہنے والے باشندے اسلام کو، قرآن کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم جانتے ہیں ان کی تعلیمات کو، اور انہیں جانیں گے مسلمانوں کے عمل کے ذریعے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ اسلام کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ تو چاند کے سلسلے میں ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں چاند دیکھنا چاہیے، چاند کمیٹیوں کو مطلع کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر بہت سارے لوگ خود کسی اعلان سے بچیں اور تصدیق کی بنیاد پر جو متفقہ فیصلہ ہو اسے تسلیم کریں، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر ہوگا۔ دوسری چیز، چاند کے سلسلے میں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدیق کی بات کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بائی چانس ہم نے شوال کا دن نہیں مانا، روزہ رکھا، اور ہمارے پاس تصدیق ذرائع سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، تصدیق ذرائع سے صبح اطلاع ملی، 30واں روزہ تھا ہمارا اور ہمیں اطلاع ملی اور تصدیق ذرائع سے ملی کہ نہیں چاند دکھ گیا ہے، تو اگر زوال سے پہلے اطلاع ملی ہے تو ہم روزہ توڑ دیں گے اور عید کی نماز پڑھیں گے،
اور اگر ہمیں زوال کے بعد اطلاع ملی ہے تو ہم روزے کو توڑ دیں گے، لیکن عید ہم اس دن نہیں پڑھیں گے، عید کو ہم اس کے بعد ایک دن پڑھیں گے۔ اس معاملے میں بڑے اختلافات کبھی کبھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیں، ملت کے اتحاد کا ثبوت دیں اور ان مسائل پر تھوڑا سا غور کریں اور تصدیق کی بنیاد پر معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہماری چاند کمیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ کر کے اور تفاہم کے ذریعے ایک دوسرے سے سمجھ بوجھ کر معاملے کو فیصل کریں، تو انشاءاللہ ملت کا اتحاد باقی رہے گا اور ملت متحدہ بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہے گی، اور انشاءاللہ ملت متحد ہو کر کے رمضان بھی شروع کرے گی اور عید بھی شروع کرے گی۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ چاند آپ کو مبارک کرے۔ اسی طرح جب چاند کی اطلاع مل جائے یا آپ چاند براہ راست خود دیکھ لیں تو آپ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس چاند کو، جس کے ذریعے ایک نیا مہینہ شروع ہوا ہے، اے اللہ اس چاند کو تو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا، امن و سلامتی کا ذریعہ بنا، ہماری حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اور یاد رکھیے یہ دعا آپ کو صرف رمضان کی چاند کے لیے نہیں کرنا ہے، ہر چاند کے لیے کرنا ہے۔ ہر مہینے کی چاند وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کرنی ہے اور امید رکھنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کی خیر و برکت کے لیے، اس کی امن و سلامتی کے لیے، ملت کے لیے، خاص طور پر آج کے کورونا وائرس کے پس منظر میں، کووڈ-19 کے پس منظر میں یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ اس چاند کو تو خیر کا ذریعہ بنا، ہماری امن و سلامتی کا ذریعہ بنا، اور ہمارا یہ مہینہ جو رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کے لیے، پورے باشندوں کے لیے، اس بھارت ملک کے باشندوں کے لیے خیر کا، بھلائی کا اور سلامتی کا مہینہ بنا۔